العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہمارے سامنے جس آیت کا خلاصہ پیش کیا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور منافقین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا اللہ اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ منافقوں، کافروں اور مشرکوں کی طرف سے اسلام پر، مسلمانوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات اللہ اس کلام میں دیتے رہتے ہیں۔ تو کل جو ان کو اللہ کی طرف سے قرآن میں مثالیں دی جاتی تھی اس پر جو اعتراض تھا اس کا جواب پیش کیا گیا۔ اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ حقیقی خسارے میں ہیں، حقیقی نقصان میں ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نگاہ میں ناکام، نامراد اور کافر ٹھہرے ان کی 3 صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ جو لوگ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، ناکام ہیں، ان کی یہاں اللہ نے 3 صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یعنی وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جن تعلقات کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اسے بھی توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ 3 صفات یہاں پر اللہ نے فاسق اور کافر لوگوں کی ذکر کی ہے۔ پہلے ہم تشریح سن لیں اس کی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر بھی یہ صفات ہے یا نہیں۔ اگر ہیں تو پھر ہم بھی زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں زمین میں اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم زمین میں اصلاح کرو، لیکن اگر ہمارے اندر یہ صفات ہیں تو پھر ہم حقیقت میں زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان تینوں صفات میں سے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب بندہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، معاشرہ خرابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ پہلی صفت الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے عہد کے کئی مطلب ہیں۔ سب سے مشہور معنی تو یہ ہے کہ ہر انسان نے عہد الست لیا ہے۔ قرآن میں 9 پارے میں ہے الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ نے عالم ارواح میں ساری انسانیت کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو بھی، وہاں اللہ نے ایک عہد لیا، وعدہ لیا، یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ پھر چونکہ انسان نسیان سے ماخوذ ہے، یعنی بھولنے کی بیماری انسان کو زیادہ ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ نے انسان دنیا میں جانے کے بعد کہیں بھول نہ جائے
اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا۔ قرآن پڑھو اور اس عہد کو، وعدے کو یاد رکھو۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء علیہ والسلام کا سلسلہ چلایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہر نبی آتے اور یہ وعدہ یاد دلاتے کہ تم نے تو اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اب بھول کر غیروں کی عبادت میں لگ گئے۔ وہ نبی وعدہ یاد دلاتے۔ تو ایک وعدہ تو وہ جو بندے نے اللہ سے لیا تھا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، یعنی اللہ کی حقیقی عبادت نہیں کرتے۔ جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہے ویسے نہیں کرتے مسلمان، اور کافر لوگ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں عہد سے مراد وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تورات میں اور انجیل میں اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام ہے احمد، جس کا نام ہے محمد، تم اس کی اتباع کرو گے کہ نہیں؟ تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ضرور کریں گے، ہم ان کو بھی نبی مانیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے اور ان کی خاندان میں سے نہیں آئے، بنو اسحاق میں سے نہیں آئے، بنو اسماعیل میں سے آ گئے، تو حضور سے دشمنی پر اتر آئے اور حضور کو جاننے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تو ایک وعدہ وہ ہے کہ تم نے تو وعدہ لیا تھا کہ جب محمد آئیں گے تو ہم مان لیں گے، اب آ گئے ہیں تو مانتے نہیں ہو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہو۔ اور ایک وعدہ یہ ہے جو انسان کا انسان سے ہوتا، انسان کا انسان سے وعدہ، اس میں عام ہے کہ وہ وعدہ جس سے کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو یا کافر، مسلمان ہو یا کافر، جس سے بھی وعدہ کیا، پڑوسی سے وعدہ ہے، دوست سے وعدہ ہے، رشتہ داروں سے وعدہ ہے، ملنے جلنے والوں سے وعدہ ہے، کاروبار والے سے وعدہ ہے، یہ وعدے کو نبھانا واجب ہے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو۔ کیا حرام کام کا وعدہ نہیں ہے تو پھر اس وعدے کو نبھانا واجب ہے، ضروری۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے تو وعدہ نبھاؤ، غیر ایمان والا ہے تو وعدہ توڑ دو۔ جیسا کہ اس زمانے میں مسلم قوم سب سے زیادہ وعدہ خلافی میں مشہور ہو چکی، سارے گناہوں میں مشہور ہو گئی، اس لیے کہ ہم غیروں کے ساتھ برتاؤ ہی ایسا کرتے ہیں، سب پر بھروسہ کر لینا۔ اس میں بھی ان مسلمانوں میں بھی جن کا حلیہ حضور والا ہے وہ زیادہ گڑبڑ کرنے والے، بولے تو سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، کبھی کبھی سر پر عمامہ بھی لگے ہوا ہے اور چہرے پر داڑھی بھی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، اور لوگوں سے وعدہ خلافی کرتا۔ تو یونیفارم میں جو آدمی گناہ کرتا نا اس کی سزا زیادہ سخت رہتی، رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے یونیفارم میں تو ڈیوٹی سے نکال دیتے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے یونیفارم تو اپنانا ہے حضور والا، لیکن ساتھ میں اس ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ نے، ضروری نہیں ہے کہ یونیفارم والے نہیں بھائی، سب کے لیے عام ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی۔ تو ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ کسی سے جب وعدہ کرو تو اس کو نبھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کافروں کی عادت ہے کہ وہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ کافروں کی، فاسقوں کی عادت ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، دوسری صفت بیان فرمائی کہ یہ کافر، یہ منافق لوگ ان رشتہ داریوں کو بھی توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ ایسی آیتیں آپ کو قرآن میں بار بار ملے گی۔ رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنا دل گردے کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ہاں، یہ زمانہ ایسا چل پڑا کہ وہ السن بالسن بدلہ، جیسا دیں گے ویسا، جیسا تم کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ جیسے ماں باپ اور اولاد ہے تو ماں باپ کے الگ حق ہے، اولاد کے الگ حق ہے۔ اگر ماں باپ اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے تو اولاد کا یہ کام نہیں ہے کہ پھر وہ اپنے ماں باپ کے حق بھی نہیں ادا کرے۔
یہ بولے نہیں میرا ابا تو میرے کو دے ہی نہیں رہے تو میں کائے کو دوں ان کو؟ نہیں، تمہارا کام ہے تم دو اگر وہ تم کو نہیں دے رہے. ایسی رشتہ داریوں کے اندر ہے، چچا کے حقوق ہے، بہن کے حقوق ہے، وہ تم کو اپنا حق نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں، تم تمہارا حق دیتے رہو، تم سے تمہارے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حقوق کو ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ. حقوق، اسی لیے ہمارے استاد محترم ہم لوگ دعا مانگتے نا تو دعا میں یہ الفاظ مانگنا چاہیے، اے اللہ لوگوں کے حقوق جان کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ کس کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا حق ہے، چھوٹے کا کیا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان فرمائے، رشتہ داروں کے کیا حق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، حدیثیں موجود ہے. تو اب اگر کسی کے حقوق نہیں ادا کرتا، صرف اپنے ہی میں مگن ہے، تو ایسا آدمی لاکھ اپنے آپ کو اسلام کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ رسول کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے. حقیقت میں حقیقی اسلام اور حقیقی مسلمان ہوا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا ہے. تو کافروں کی صفت ہے یہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دینا. مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنا. یہ رشتہ داری کی رسی ہے نا، بار بار ٹوٹتی، بار بار کھلتی، اس کی گاٹھ جو رہتی نا، گاٹھ جیسے رسی باندھے اپن نے گاٹھ کھل جاتی، تو ایسے رشتہ داری کی جو گاٹھ ہے نا بار بار ٹوٹ جاتی، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی بیٹے کی طرف سے، کبھی رشتہ دار کی طرف سے. تو اس کو نبھانا پڑتا، دل پر پتھر رکھنا پڑتا کہ نہیں یہ تو میں اللہ کا کلام ہے وہ پورا کر رہا، یہ مجھے لاکھ گالیاں دے ستائے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں تو اللہ کا مجھ پر ایک حق ہے، اللہ کا میرے لیے ایک حکم ہے کہ جوڑے رکھو، بس میں جوڑے رکھوں گا، میں نتیجے کی پرواہ نہیں کروں گا، کون مجھ سے کیا کہتا. تو یہ بہت اہم، اس لیے فرمایا یہ تو کافروں کی صفت ہے جو رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں. تیسری صفت بیان فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ جب یہ دو کام نہیں ہوں گے، اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں ہو رہا، خود بخود زمین میں فساد پھیلے گا. اور جب یہ دو کام ہوں گے کہ اللہ کا حق ادا ہو رہا عبادت کی شکل میں، بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے ان کے حقوق کے ذریعے، معاشرے میں خیر وجود میں آ جائے گی. جو تم کو ارے تورے بول رہے تھے وہ بھائی بولنے لگیں گے، تعریف کرنے لگیں، ارے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کو ادا کرو، خود بخود ان کے دل میں محبت بیٹھ جائے گی، نہیں ہمارے پڑوسی بہت اچھے. پھر اس کے بعد والا اس کے بعد والے کے حق ادا کر رہا، وہ بھی بولیں گا یہ بھی بہت اچھے، تو پوری کی پوری گلی اچھی بن جائے گی. اس طریقے سے معاشرہ سیدھے راستے پر چل جائے گا حقوق کی ادائیگی سے. تو اگر دنیا میں اصلاح کرنا ہے، دنیا کو صحیح رخ پر ڈالنا ہے، حقوق ادا کرو، صحیح رخ پر آئیں گے. تو قرآن کہتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ حقوق ادا نہیں کرتے اللہ کے، رشتہ داروں کے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون. خاسر کہتے ہیں، خسران کے معنی آتے ہیں نقصان ہو جانا، لاس ہو جانا. اور دنیا کا لاس ہوا نا، اور کسی کے سامنے اپن نے بول دیے کہ ارے میرا بہت لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو ایک آدھا کوئی مل جائے گا مالدار کے لیے، رکھ لے میرے طرف سے، تیرے نقصان کی بھرپائی کر لے. اس لیے کہ دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مل جائے گا تم کو سپورٹ کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے حقیقی نقصان آخرت کا نقصان ہے، وہاں کے نقصان کی بھرپائی کوئی نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے نا کہ آدمی کا نقصان تھوڑا سا رہے گا، اس کی بھرپائی کے لیے باپ کے پاس، بیٹے کے پاس، ماں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جائے گا کہ میرا تھوڑا سا نقصان ہے، اتنا دے دو میرا کام بن جائے گا، کوئی نہیں دے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم الخاسرون، حقیقی خسارہ، حقیقی نقصان انہی لوگوں کا ہے جن میں یہ صفات ہے. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ وعدہ خلافی کرنے والے نہ بنے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے نہ بنے، زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنے، موقع آئے تو چھوٹا بن جائے. یہ تو مضمون پچھلی آیت سے جڑا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ نے دو آیتوں کے اندر پورا جو ہم شروع سے ہم نے جو عرض کیا تھا الف لام میم ذالک الکتاب، اس کا نچوڑ اللہ دو آیتوں میں پیش کر رہے. ہم نے تمہارے سامنے تین لوگوں کی قسمیں بیان کر دی، منافق، مومن، کافر. پھر ہم نے تم کو دعوت بھی دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو،
دلائل بھی دیے، رسول پر بھی دیے، آخرت پر بھی دیے. اتنا سب کچھ جاننے کے بعد، اتنا سب کچھ واضح ہونے کے بعد کیف تکفرون باللہ، اللہ تعجب کے لہجے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. وقد کنتم امواتا، اور آؤ تھوڑا سا غور کرو، وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں موت دے دوں گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری کی ساری چیزیں پیدا کی. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، پھر اس کو اللہ نے 7 آسمان برابر بنا دیے. وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو تعجب کے لہجے میں اللہ پوچھتے ہیں کیف تکفرون باللہ، لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. خاص طور سے اللہ مشرکوں سے، کافروں سے کہتے ہیں، اور عام طور سے سارے ہی انسانوں سے کہتے ہیں کہ تم حقیقی اللہ کی عبادت پر کیوں نہیں آتے. آؤ تم غور کرو، کنتم امواتن، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم تو بے جان تھے، تم کو خود نہیں معلوم تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ تم دنیا کے کس کونے میں پڑے ہوئے تھے، کون سے ذرے میں تھے، کون سی ہوا میں تھے، کون سی آگ میں تھے. انسان کی پیدائش میں 4 چیزوں کو بڑا دخل ہے، آگ، خاک اور ہوا پانی، عناصر اربع کہتے ہیں اس کو. ان چیزوں کے ذریعے انسان وجود میں، تو آدمی کہاں ہوا میں پڑا ہوا تھا، کون سے ذرات میں گھوم رہا تھا، نہیں معلوم. اللہ نے ساروں کو جمع کیا، اس کا مادہ منویہ بنایا، پھر اس کے بعد اس کے والدین نے نکاح کیا، پھر اس کے بعد اس کا حمل ٹھہرا، اب وجود میں آیا. تو اللہ فرماتے تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم تو بے جان تھے، تمہاری حیثیت نہیں تھی، پھر ہم نے تم کو پیدا کیا، فاحیاکم، دنیا میں لایا، ثم یمیتکم، پھر دنیا میں ہم تمہیں ہمیشہ نہیں رکھیں گے، دنیا میں آئے ہو، تھوڑا وقت لائے ہو، ثم یحییکم، پھر تم کو موت دے دیں گے تمہارا موت کا وقت آنے پر، ثم الیہ ترجعون، پھر میدان حشر قائم ہوگا، سب کے سب اللہ کے سامنے لوٹائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. یہ آیت ہے ایک، اس کو یاد کر لینا، اس کو اللہ نے پوری زندگی سمیٹ کر رکھ دی ایک آیت میں، انسان کی زندگی کا خلاصہ. کچھ تھے نہیں، اللہ نے پیدا کیا، تھوڑی سی زندگی دی، پھر موت دے دیں گے. یہ ہے انسان کی پوری زندگی کی محنت، پوری زندگی کا نچوڑ. کیا تھے؟ کچھ نہیں، اللہ نے تھوڑا سا دیا، پھر ختم کر دیں گے. پھر اللہ انعامات یاد دلا رہے. جو محسن ہوتا ہے نا، جب دیکھتا ہے کہ نافرمان ہے میرے بندے، تو اپنا احسان یاد دلاتا، تاکہ احسان، محسن کا احسان جان کر فرما برداری پر آ جائے. دنیا میں اپن بھی کرتے، بٹے میں نے تو کتنا کھلایا، کتنا پلایا، اب میری بات نہیں مان رہا، کرتے نا. دنیا والے بھی وقت آنے پر اپنا احسان جتلاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، جو اللہ تم کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی، ساری کی ساری. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اسی لیے ایک مقولہ ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے بنائی، تم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، تم کو آخرت کے لیے بنایا. دنیا کی ساری چیزیں استعمال کر کے آخرت کی تیاری کرو. تو اللہ بھی فرماتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں، آسمان لے لو، زمین لے لو، پانی لے لو، سورج لے لو، چاند لے لو، ہوا لے لو، ذرات لے لو، غلہ لے لو، اناج لے لو، پھل فروٹ لے لو. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اوڑھنے بچھونے کے سامان لے لو، مکانات بنانے کے سامان لے لو، یہ سب اللہ نے بنائے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اور تمہیں کیوں بنایا؟ اپنے لیے، کہ تم ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے میری عبادت کرو. پھر اللہ نے استوا فرمایا آسمان پر. یہ استوا جو ہے متشابہات میں سے ہے کہ اللہ آسمان پر کیسے مستوی ہے. استوا کے لغوی معنی تھے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ڈولنا، ہلنا نہیں. لیکن اللہ چونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ جسم سے، جثے سے،
پہننے سے، اوڑھنے سے، رہنے سے، مکان سے، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے. اس لیے استوا کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ نے آسمان کی طرف استوا فرمایا، فسواہن سبع سماوات، 7 آسمان بنا دیے برابر. کتنے آسمان؟ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں. 7 آسمان ایک کے اوپر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے فرمایا یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا آسمان. فرمایا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس کے اوپر بھی ایک آسمان ہے. پھر فرمایا تمہیں معلوم ان دونوں کے درمیان کتنی مسافت ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. فرمایا 500 سال کا فاصلہ 2 آسمانوں کے درمیان. پھر آپ گناتے چلے گئے اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے پھر فرمایا آسمان. پھر فرمایا کتنا فاصلہ؟ فرمایا 500 سال کا. پھر اس طریقے سے 7 کی گنتی پوری کی، یعنی 7 آسمان ہر ایک کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ. بعض روایت میں 70 سال کا ملتا ہے. علماء نے دونوں میں تطبیق دی. رفتار کے حساب سے تیز چلیں گے تو 70 سال، دھیمے دھیمے چلیں گے تو 500 سال. تو حضور کی دونوں حدیثوں پر دونوں حدیثیں صحیح ہو جاتی. تو اتنا فاصلہ. پھر فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے معلوم ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. کتنے؟ 500 سال کے مسافت پر. پھر فرمایا نیچے کیا ہے؟ زمین. زمین کے نیچے کیا ہے؟ زمین. کتنے مسافت پر؟ 500 سال کے مسافت پر. تو ایسے اللہ کے نبی نے 7 زمینیں گنائی کہ 500 سال کے فاصلے پر 7 زمینیں. پھر اخیر میں فرمایا اگر تم زمین میں ایسی رسی چھوڑو گے نا تو وہ سیدھی جائے گی اور اللہ کے عرش پر جا کر لگے گی. وہ اللہ، بعض امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث نقل کرنے کے بعد کہ یہ متشابہات میں سے، اس لیے کہ قرآن کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ایسا نہیں ہمارے جیسے میرے ایک بچے کو پوچھا بیٹا اللہ کہاں رہتے؟ تو اس نے بولا 7 آسمان کے اوپر رہتے. اپنی یاد کرا رہے ان کو اللہ کہاں رہتے؟ آسمان کے اوپر رہتے. اس لیے کہ ہم سب کو بتایا ہوا ہے نا کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے. تو ذہن میں بیٹھے ہوا ہے کہ جیسے بادشاہ کرسی پر بیٹھے ہوئے رہتے ایسے اللہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے. اسی لیے دنیا میں گناہ کرنے والے نڈر ہے کہ اللہ تو اتنے اوپر ہے. نہیں، اتنے اوپر نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ کے تعلق سے کہ اللہ مکان سے، زمان سے، ملبوسات سے، تصورات سے، ان سب سے پاک ہے. پھر اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ قرآن جو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ ایک لطیف، یعنی اتنی باریک چیز ہے کہ ہر چیز کے ساتھ میں اللہ کی ذات ہے. اسی لیے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے؟ جب تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ ہے، جب تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، جب تم 4 ہوتے ہو 5واں اللہ ہے. تو کم ہو تو بھی اللہ، زیادہ ہو تو بھی اللہ. اللہ ہر چیز میں ہر جگہ موجود ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے. تو فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. مفسرین نے یہاں ایک بات یہ لکھی ہے جس میں لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ پہلے آسمان بنائے کہ زمین بنائے. حالانکہ یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے، پھر بھی نقل کر دیتے ہیں. صحیح قول جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے زمین بنایا. کیا بنایا؟ جب کائنات کو اللہ نے بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے زمین بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان بنائے. لیکن سورہ نازعات کے اندر اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ پہلے ہم نے زمین بنایا بعد میں آسمان بنایا. اس کو لے کر اختلاف ہو جاتا. مفسرین نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنایا لیکن زمین ابھی قابل استعمال نہیں تھی، یعنی غلہ نہیں اگتا تھا، کچھ نہیں تھا زمین پر. پھر آسمان بنایا، آسمان سے اب بارش کا سلسلہ شروع کیا تو زمین کامل استعمال بن گئی، زمین سے چیزیں اگنے لگی. تو جن آیتوں کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان بنایا، زمین بنایا، پھر زمین کو قابل استعمال بنایا. یہ مطلب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پھر فرمایا اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والے ہیں. یہاں رکوع ختم ہو گیا، سورہ بقرہ کا 3را رکوع ختم ہوا ہے ابھی، اور وہ مضمون جو شروع سے چل رہا تھا اس کو اللہ نے یہاں ختم کیا ہے اس انداز میں
کہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے توحید بھی بیان کر دی، رسالت بھی بیان کر دیا، آخرت بھی بیان کر دیا، اعتراض کا جواب بھی دے دیا، اب تو ایمان لے آؤ، بات بالکل واضح ہو چکی، اب ایمان لے آؤ، اب بھی نہیں ایمان لاتے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مثال کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ہے، جو ہمارے سامنے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔